اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل حرف الردع۔ ہماری بحث حرف ردع میں ہے۔ فرماتے ہیں حرف ردع کلا ہے۔ ردع کا مطلب ہوتا ہے متکلم کو زجر کرنا کہ بھئی آپ ایسی بات نہ کریں، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ فلان پر مت ماریں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام ضرور ترک کریں۔ ان چیزوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف ردع، حروف ردع۔ اور اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ کلا ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں۔ کلا اس کا لفظی جو معنی ہے ہرگز ایسا نہیں، یہ سرسری اور ٹو دی پوائنٹ ترجمہ ہے، اور اس کے لیے حرف ردع استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کی شرائط کیا ہے، اس کے اور یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل یہاں پر 4-5 لائنوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ فصل حرف الردع، حرف ردع کے بارے میں ایک فصل ہے۔ کلا، یہ کلا جو ہے حرف ردع ہے، وضعت، اس کو وضع کیا گیا ہے لزجر المتکلم، متکلم کو زجر کرنے کے لیے، دمکانے کے لیے، محتاط رکھنے کے لیے، متکلم کو تنبیہ کرنے کے لیے، وردعہ عما تکلم بہ، اور ان چیزوں سے روکنے کے لیے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ بھئی آپ ایسی بات نہ کریں، ایسی بات کرنے سے فساد ہوتا ہے، ایسے بات کرنے سے نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں سے روکنے کے لیے لفظ کلا کو وضع کیا گیا ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ربی اہاننی، ایک بندے نے کہا پروردگار آپ نے ہی مجھے اہانت کیا ہے، ذلیل کیا ہے، میری اہانت کی ہے آپ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کلا، ایسا کبھی نہ کہیں میں نے آپ کی اہانت کی ہے، آپ کے اعمال ہے جو آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو مہین کر رہا ہے، میں آپ کو اہانت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے ربی اہاننی، آپ نے مجھے ذلیل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، یعنی کلا سے مراد کیا یہاں پر، ای لا تتکلم بہذا، ایسی باتیں نہ کریں اس طریقے سے۔ فإنہ لیس کذالک، حقیقت میں ایسا نہیں کہ اللہ آپ کو ایسے اہانت کرے۔ ھذا فی الخبر، یہ خبر کے حوالے سے ہے، یہ اخبار یعنی اخبار خبر دینے کے حوالے سے تھا۔ وقد یجیء، کبھی کبھار یہ حرف ردع آتا ہے بعد الامر ایذن، امر کے بعد آتے ہیں۔ کما اذا قیل لک، جیسے کوئی آپ سے کہیں اضرب زیدا، زید پر مارے، فقلت، میں نے جواب میں کہا کلا، میں کہوں گا کلا، یعنی کیا مطلب، اے لا افعل ھذا قط، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لا افعل، یہ افعل کے ساتھ جو ہے ہمیشہ قط آتے ہیں، قط تا کے ساتھ، تو میں ابھی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ امر کے بعد جو ہے حرف ردع آنے کی مثال ہے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے زید پر مارے، تو آپ کہتے ہیں قط، لا افعل، یعنی میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، یہ ایک بات ہے۔ وقد جاء بمعنی حقا، اور اسی طرح یہ جو کلا ہے یہ کبھی کبھار معنی حقاً کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تحقیق کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے۔ تو یہاں پر جو ہے کلا بمعنی تحقیق ہے، یقیناً، یعنی یقیناً آپ جان لو گے۔ وحینئذ، یعنی حینئذ سے مراد حین اذ، یعنی حین کلا بمعنی حقاً، جب کلا یہ حقاً کے معنی میں آ جائے تو اس صورت میں یکون اسمان، وہ پھر حرف نہیں رہے گا۔ ہم نے کہا نا حرف ردع، اب یہ جب معنی حقاً کو بیان کر رہا ہے تو وہ اسم ہوگا، حرف نہیں ہوگا۔ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے، معرب ہے، یعنی عوامل داخل ہو سکتے ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور سب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو کلا ہے بمعنی حقاً آنے کے بعد تو تحویل با اسم ہو گیا حرف سے، پھر بھی اس کے باوجود یہ کلا جو ہے اس کا جو اعراب ہوگا یبنا، وہ مبنی ہی رہے گا۔ کیوں؟ اب سوال ہے بھئی تحویل با اسم ہوا ہے حقاً کے معنی میں آنے کے بعد، اب یہ اسم کیوں، اس پر مبنی کا حکم کیوں ہے، معرب کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لِکَوْنِهِ مُشَابِهًا لِکَلَّا حَرْفًا، چونکہ یہ کلا حرف کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے وہ مبنی رہے گا، چونکہ حروف مبنیات میں سے ہے۔
وقیل، ایک قیل نے کہا ہے، یعنی قیل سے مراد کسائی ہے، بہت بڑے نحوی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں یکون حرفا ایضاً، وہ حرف بھی ہوتا ہے، بمعنی ان، جو کہ انا کے معنی میں آتے ہیں، بمعنی انا کے معنی میں، جو کہ انا کس معنی میں آتے تھے؟ تحقیق کے لیے، لکونی لتحقیق معنی الجملہ، وہ معنی جملے کو محقق کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کلا ان الانسان لیطغی، مثال جو کہ کسائی نے دی ہے، ٹھیک ہے، کسائی کی مثال، کلا ان الانسان لیطغی، یہاں پر ان الانسان، یہ کلا ان الانسان لیطغی، انا جو ہے یہاں پر تحقیق کے معنی میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ فصل تاء التانیث الساکنتی، تاء تانیث ساکنہ کے بارے میں بھی ایک فصل بیان کر رہے ہیں یہاں پر، وہی یہ تاء تانیث ساکنہ تلحق الماضی، تاء تانیث ساکنہ کو ملحق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ فعل ماضی کے ساتھ، کیوں؟ لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل، جس فعل کو ہم کسی کی طرف نسبت دے رہے تو پتہ چلے کہ اس فعل کا کرنے والا، اس کا عامل، اس کا فاعل جو ہے مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، یعنی تاء تانیث ساکنہ کو فعل کے ساتھ تب ملحق کرتے ہیں جب یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ دلالت کرے کہ یہ کرنے والا جو ہے مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، فاعلہ ہے، فاعل نہیں ہے، کرنے والی ہے، کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے، نحو جیسے ضربت ہندن، ضربت ماری گئی ہے ہندن، ہند پر، تو اب یہ ضربت ہندن، ہند نے ماری ہے، یا اس طریقے سے، تو یہاں پر یہ مؤنث پر دلالت کر رہی ہے۔ وعرفت مواضع وجوب الحاقها، جہاں جہاں پر تاء تانیث ساکنہ کو فعل کے ساتھ ملحق کرنا واجب ہے، اس کو آپ نے بحث فاعل میں انشاءاللہ ضرور جانے ہوں گے، وہاں بحث فاعل میں موجود ہے یہ بحث۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ، اگر تاء تانیث ساکنہ کے بعد، وَإِذَا لَقِيَهَا یعنی وَإِذَا لَقِيَ تاء ساکنہ، تاء تانیث ساکنہ کے بعد جو ہے بعدها، بعد میں یعنی بعدها، بعد تاء تانیث ساکنہ فعل ہو تو وجب تحریکها بالکسرۃ، ہاں اگر تاء تانیث ساکنہ پایا جائے فعل کے بعد تو وہاں پر اس کو کسرہ دینا واجب ہے، کیوں؟ لأن الساکن اذا حرک بالکسرہ، جب بھی ساکن کو اگر آپ نے حرکت دینا ہے تو کسرے کی حرکت دینا، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ یعنی ساکن کو جب بھی آپ حرکت دیں تو یہ آپ کیا کرنا ہے، وہاں پر حرکت کسرہ دینا ہے، یہ عربی قاعدہ ہے، اذا حرک بالکسرہ، اذا حرک بالکسرہ، یہ یہاں پر کرتے، جیسے مثال نحو قد قامت الصلاۃ وحرکتها، یہاں قد قامت الصلاۃ میں کیسا ہوا؟ یہاں پر لام ساکن تھا، اب قد قامت الصلاۃ میں قامت میں وہاں پر تا ساکن تھا، اب یہاں پر تا ساکن لام ساکن، مشکل تھا، پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے یہاں حرک بالکسرات قامت الصلاۃ کہا ہے۔ وحرکتها، یہ تا کی حرکت لا توجب رد ما حذف، اس تاء ساکنہ کے جو چیز تھی اس کو واپس لانا، جو حذف کیا اس کو واپس لانا مراد نہیں ہے، کیوں؟ لأجل سکون، یہاں چونکہ تاء تانیث ساکنہ ساکن ہوتا ہے، فلا یقال، آپ یہ نہ کہیں رمات المرأتی، رمات المرأتی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ کیوں نہیں کہہ سکتے رمات المرأتی؟ لأن حرکتها عارضیۃ، یہ جو رمات المرأتی میں، رمات المرأتی میں تا پر جو حرکت ہے وہ عارضی ہے، لدفع التقاء ساکنین، اور یہ جو حرکت ہے وہ التقاء ساکنین کو دفع کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ وقولہم المرأتان رمتا ضعیف، جو کہتا ہے تثنیہ میں، الف تثنیہ میں بھی تاء متحرکہ کے ساتھ، اور یہ جو الف محذوفہ کے بدلے میں کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے ضعیف ہے۔ ایک بات، وَأَمَّا إِلْحَاقُ التَّثْنِيَةِ عَلَامَةُ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ، اور اسی طرح تثنیہ ایک، جمع مذکر دو، وجمع مؤنث تین، یہ تثنیہ جمع مذکر جمع مؤنث کی علامت کا فعل کے آخر میں لاحق ہونا، جبکہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو،
یہ بھی ضعیف ہے۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةُ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ، فعل کے فاعل کا اسم ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کو اس کے ساتھ ملحق کرنا ضعیف ہے۔ کیوں؟ فَلَا يُقَالُ قَامَ الزَّيْدَانِ قَامُ الزَّيْدُونَ وَقُمْنَ النِّسَاء، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں تثنیہ میں الف، جمع میں واو، اور تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں نون، یہ تینوں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ پڑھنا ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ چونکہ الزیدان میں الف، الزیدون میں واو، النساء میں نون، یہ خود جو ہے اس میں ظاہر ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھائی یہ جمع مذکر ہے، یہ جمع مؤنث ہے، یہ تثنیہ ہے، پھر آپ اس کو ضمائر کے ساتھ ملحق کرنا یہ ضعیف ہے۔ اور اگر ضمیر کے ساتھ ملحق کریں گے تو وہ ضمائر جو ہے اضمار ما قبل ذکر لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فلا یقال، یہ یہاں الحاق کا علامت تثنیہ سے مراد سمجھ آ گئی۔ وبتقدیر الالحاق، لیکن اگر آپ فرض کریں الحاق کو، لا تکون ضمائر، اگر آپ اس کو ضمیر کے ساتھ بولنا نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی ضمائر ان کے ساتھ لگا دیے، تو فرماتے ہیں لا تکون ضمائر، یہ ضمائر نہیں رہے گا۔ کیوں؟ لئلا یلزم اضمار قبل ذکر، اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے عربی قانون میں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ بل علامات دالہ علی احوال الفاعل قطع التانیث، تو یہ فقط علامت ہی رہیں گے، وہ کوئی وہاں پر جو ہے ضمائر نہیں ہوگا جو کہ تائے تانیث کی طرح۔ یہ خود بخود ظاہراً اس سے پتہ چل رہا ہے، زیدان سے تثنیہ سمجھ میں آ رہے ہیں، زیدون سے واو کے ذریعے سے جمع سمجھ میں آ رہا ہے، جمع مذکر سمجھ میں آ رہا ہے، قمنا سے النساء سے نون کی وجہ سے نساء جو ہے اس میں ظاہر ہے، اس سے مؤنث ہی سمجھ میں آ رہے ہیں، تو آپ وہاں پر ضمائر کو داخل کریں، اضمار قبل ذکر ہے، تقدیراً بھی آپ اس کو الحاق نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک علامت ہوں گے اگر آپ ضمائر کو اس پر داخل کریں گے تو۔ یہاں سے جو ہے بات ختم ہو گئی تائے تانیث کے حوالے سے۔ اس سے اگلی والی فصل میں بیان کرتے ہیں تنوین کے حوالے سے۔ فصل التنوین، تنوین کے حوالے سے اس فصل میں گفتگو کر رہے ہیں، تو تنوین کے اقسام یہاں پر بیان کریں گے۔ تنوین کہتے کسے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں تنوین کی۔ تنوین سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں تنوین سے مراد وہ نون ساکنہ ہے جو کلمے کے آخری حرف کے ساتھ مطابع ہوتا ہے اور یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس تنوین کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ فرماتے تنوین کے جو ہمارے پاس 5 اقسام ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم۔ تنوین تمکن جو ہے وہی معرب والا تمکن، معرب کا دوسرا معنی جو ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا تمکن بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر قوت صلاحیت ہوتی ہے اعراب کو قبول کرنے کی، رفع نصب جر جزم وغیرہ کو۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو معرب کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، تمکن سے مراد یعنی رفع نصب جر وغیرہ کو اس کے اندر قبولیت کے جو ہے صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک بات ہوگی۔ تنوین تنکیر سے مراد یہ کہ نکرہ والی جو تنوین ہے، جو نکرے پر دلالت کرنے کے لیے، اس میں نکرے پر صاحن مہین وغیرہ کے لیے۔ اور تنوین عوض جو ہے وہاں پر جو مضاف الیہ کے حذف کرتے ہیں تو اس کے عوض کو جو ہے اس پر جو نون تنوین آتے ہیں۔ اور مقابلہ جو ہے وہ تنوین جو جمع مؤنث سالم پر ہوتا ہے الف ہوتا ہے مزیدتین میں۔ اور ترنم میں وہ تنوین جو شعر کے آخر میں ہوتا ہے، شاعر جو ہے حسب ضرورت شعری کے لیے لایا جاتا ہے تاکہ آواز میں خوبصورتی پیدا ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی مثالیں ہم بیان کریں گے ساتھ۔ فصل التنوین، تنوین کی تعریف کرتے ہیں۔ نون ساکنتن، نون ساکنہ ہے۔ اب یہاں پر نون ساکنہ کہنے سے یہ جو ہے یہاں پر جنس ہے، یعنی نون ساکنہ تعریف میں جنس کا درجہ رکھتے ہیں جو کہ منصرف اور غیر منصرف دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ تتبع حرکت آخر الکلمہ، جو آخری کلمے کے حرف کے ساتھ اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ فصل اول ہے اس کے لیے، اس تعریف کے لیے، یعنی تتبع یہ تابع ہوتے ہیں حرکت آخر الکلمہ، کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے ساتھ، تو اس سے خارج ہو جائیں گے لدن اور لم یکن، من لدن اور لم یکن خارج ہو جائے گا اس فصل سے، کیونکہ یہ نون کلمے کے آخر میں حرف ہے
نہ کہ کلمے کے آخر میں حرکت ہے، چونکہ یہاں پر حرکت ہے، حرکت کہا تھا تو وہ حرف ہے، کلمہ نہیں ہے، حرکت ہے آخر میں جو ہے کلمہ، حرف کے کلمے کے عنوان پر ہے، حرف کے عنوان پر نہیں، اس لیے ٹھیک ہے۔ اور ولا تدخل الفعل، فعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ بھی تعریف ہے، فصل دوم ہے اس کے لیے، فعل پر یہ نون داخل نہیں ہوتے، اس سے نون خفیفہ خارج ہو جائیں گے۔ آخری حرف کی حرکت ہے، مگر آخری حرف کی حرکت ہے یہ نون خفیفہ، لیکن وہ تاکید کے لیے ہے، اس لیے وہ بھی خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نون تنوین کی تعریف جب کریں گے تو آپ یوں کریں گے، وہ نون ساکنہ جو کلمے کے آخری حرف کے ساتھ مطابعت ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے، یہ اس کی مکمل تعریف ہے۔ وہی خمسۃ اقسام، یہ کل 5 ہے۔ الاول، پہلا جو تنوین کی جو قسم ہے، للتمکن، تمکن کے لیے آتے ہیں، یعنی تمکن معرب کا دوسرا نام ہے، معرب ہوتے ہیں۔ وہی یہ تمکن ما تدل علی ان الاسم متمکن، یہ دلالت کرنے کے لیے کہ یہ اسم متمکن ہے، معرب ہے، فی مقتضی الاسمیہ، اسم کو تقاضا کرنے میں، یعنی اس کا مقتضی الاسم سے مراد کیا ہے، انہ منصرف، کہ یہ اسم منصرف ہے، قابل للحرکات الاعرابیہ، اس میں حرکات اعرابیہ کا آنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، زیدون کی طرح۔ زیدون میں جو ہے مبتدا ہے تو زیدون ہوگا، مفعول ہوگا تو زیدن ہوگا، مجرور ہے تو زیدین ہوگا، تو یہ معرب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے تنوین تمکن آتے ہیں۔ والثانی للتنکیر، دوسرا جو تنوین کے قسم میں سے ہیں وہ ہے تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں وہی تنوین تنکیر ما تدل علی ان الاسم نکرۃ، وہ اسم پر اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ بیان کرے کہ یہ اسم نکرہ ہے، اس کے لیے کوئی یعنی پہچان نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ نحو، جیسے کہ سہن، خاموش ہو جاؤ، اے اسکت سکوت اما، خاموش ہو جاؤ، یعنی کہاں پر خاموش ہونا ہے، کیسے خاموش ہونا ہے، اس کو بیان نہیں کیا ہے، یعنی ایک نکرے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے تنوین تنکیر کہا جاتا ہے۔ والثالث، تنوین کی تیسری قسم جو ہے للعوض، تنوین عوض ہے، وہ ہوا تنوین عوض ما یکون عوضا عن المضاف الیہ، مضاف الیہ جو اس کو حذف کیا جاتا ہے اس کے عوض میں لیا جاتا ہے، جیسے نحو، مثال کے طور پر حینئذ ویومئذ وساعۃ اذن، یہ 3 الفاظ اس کے لیے، یعنی جس وقت میں ایسا ہو، جس وقت میں ایسا ہو، یہ اس کا معنی یوں ہوگا، جس گھڑی میں، جس وقت میں ایسا ہو تو ایسا ہوگا، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں کیا ہے، حینئذ کا مطلب ہوتا ہے حینئذ کان کذا، ویومئذ سے مراد ویومئذ کان کذا، وساعۃ اذن سے مراد ساعۃ اذ کان کذا، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تنوین عوض کہاں پر ملے گا، تو ہم یہاں پر کہیں گے، یہاں پر آپ جو ہے حینئذ کو نکالیں، حینئذ کا مطلب ہوتا ہے حینئذ کان کذا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حین جو ہے مضاف ہے ایک، اور اس جو ہے مضاف الیہ ہے، اور ساتھ مضاف ہے، مضاف الیہ ہونے کے بعد پھر مضاف ہے، اور پھر اس کے بعد کانا قضا ہے جو کہ کانا کی طرف اضافہ ہوا ہے، وہ بھی مضاف الیہ ہے، تب تو یہاں پر جو ہے قضا کو حذف کیا گیا ہے، تو اب یہ قضا جو حذف ہوا ہے اس کے بدلے میں مضاف الیہ کانا کو لایا گیا ہے، تو اس مضاف الیہ پر جو ہے وہاں پر تنوین لگایا جاتا ہے تاکہ یہاں پر یہ پتہ چلے کہ یہاں پر ایک مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے، اس لیے اس کو تنوین عوض کہا جاتا ہے، عوض عن المحذوف۔ حینئذ کان کذا ویومئذ کان کذا وساعۃ اذ کان کذا، اس طریقے سے۔ الرابع، چوتھا تنوین کے اقسام میں سے، للمقابلتی، مقابلے کے لیے آتے ہیں، وہ ہوا تنوین، تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے الذی فی جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم میں ہوتا ہے، نحو مسلمات، یہاں الف جمع پر دلالت کرتے ہیں جیسے مسلمون میں ہے، واو علامت جمع پر دلالت کرتے ہیں، لیقابل نون جمع المذکر السالم، اسی طرح اس یہاں پر جو الف جمع مؤنث سالم پر دلالت کر رہا ہے اس نون کے مقابلے میں جو جمع مذکر سالم میں ہے، جیسے کہ مسلمین، مسلمین میں نون جمع مذکر سالم پر دلالت کر رہا ہے، اسی طرح یہاں مسلماتن میں الف جو ہے جمع پر دلالت کر رہے ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَخْتَصُّ الْاسْمَ،
یہ جو 4 اقسام ہم نے تنوین کے بیان کیے ہیں، یعنی تنوین تمکن ہو، تنکیر ہو، عوض ہو، مقابلے ہو، یہ سب اسم کے ساتھ مختص ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے 4 قسم ختم ہو گئی۔ الخامس، 5ویں قسم اور آخری قسم تنوین کے، الترنم، ترنم ہے۔ ترنم سے مراد وہ تنوین ہے جس کو لایا جاتا ہے تاکہ آواز میں خوبصورتی بھی پیدا ہو۔ وہ ہوا یعنی تنوین ترنم الذی یلحق فی آخر الابیات، جس کو الحاق کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے ابیات کے آخر میں، اشعار کے آخر میں، وہ انصاف المصرع، مصرع کو خوبصورت کرنے کے لیے، کا قول الشاعر، جیسے کہ جریر ابن عطیہ التمیمی کا جو ہے قول ہے، اقل اللوم عادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا۔ یہ یہاں پر کہتے ہیں میرے لیے ملامت کم کیا کرے جتنا ہو سکے، اور میرے ساتھ عتاب جو ہے کم کرے، مجھے عتاب سے جو ہے الگ رکھے، مجھے ذلت کرنے سے الگ رکھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میں اچھا کام کرتا ہوں کہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، وقولی ان اصبت لقد اصابا، جو کام میں نے اچھا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اچھا کیا ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر ہماری شاید مثال جو ہے والعتابن اصابن، یہ 2 آخری اشعار میں ہے۔ عتابن جو ہے اسم ہونے کے باوجود یہاں پر تنوین آیا ہے، اس کو تنوین ترنم کہا جاتا ہے۔ اصل میں عتابن نون ہے آخر میں، تو یہ اسم کے ساتھ تنوین آنے کی مثال ہے۔ اصابن میں اصابن تھا، نون تھا آخر میں، فعل پر تنوین آنے کی مثال ہے۔ تو یہاں پر بتانے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تنوین ترنم ہے یہ اسم کے ساتھ بھی مختص نہیں ہے، فعل کے ساتھ بھی مختص نہیں ہے، یہ اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور اسی طرح حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے قدن، یعنی یہاں پر اگر آپ مثال دے دیں، لکھا نہیں ہے، یہاں پر ہم دیں گے کأن قدن، کأن قدن، تو یہاں قد تھا، کأن قد تھا، اس کے ساتھ نون لگایا گیا، تو یہ حرف کے ساتھ بھی نون ترنم آ سکتے ہیں۔ تو نون ترنم جو تنوین ترنم جو ہے اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے عتابن کے ساتھ آیا ہے، اصابن فعل کے ساتھ آتے ہیں، قدن جو ہے حرف کے ساتھ آنے کی مثال ہے۔ وہ کا قول ہی، اور اسی طرح یہ قول بھی ہے، یا ابتا اللک او عساکن، دیکھو امید ہے، یا ابتا اللک او عساکن، اے بابا آپ اس کو پاؤ گے، اللک او عساکن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری شاید مثال کیا ہے، عساکن میں ہے، یہاں پر عساکن میں ہے، اور یہ تنوین ترنم ہے۔ تو یہ جو 2 مثالیں کیوں لایا گیا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ پہلے والے شعر میں جو آیا ہے وہ بیت کے آخر میں آنے کی وجہ سے ہے، اور یہ جو دوسری مثال پیش کیا ہے عساکن میں، یہ مصرے میں جو ہے بھی اس میں بھی تنوین ترنم آنے کی مثال ہے۔ تو 2 مثالیں پیش کرنے کی وجہ اگر آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی پہلے والی جو شعر والی مثال ہے وہ ابیات میں بھی آنے کی مثال ہے، یعنی وہاں بھی تنوین ترنم آتے ہیں، مصرے میں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں اس میں بھی تنوین ترنم آ سکتے، اس کی مثال ہے عساکن۔ وقد يحذف التنوين من العلم اذا كان موصوفا بابن مضافا الى علم آخر، کبھی کبھار تنوین ترنم کو حذف کیا جاتا ہے، کب؟ وقد يحذف التنوین، کبھی تنوین ترنم کو حذف کیا جاتا ہے من العلم، علم سے، کب؟ اذا کان، اگر اس علم کے لیے موصوفا بابن، اس کے لیے ابن کو صفت لایا جائے، اور یہ ابن مضافا الی علم، کسی اور علم کی طرف یہ کیا ہو، اضافہ ہو، علم آخر کسی اور علم کی طرف، جیسے نحو جاءنی زید بن عمرو، میرے پاس زید بن عمرو آیا۔ اب یہاں پر زید جو ہے زیدون تھا، اب یہاں پر تنوین کو حذف کیا ہے، اور کیوں حذف کیا ہے؟ چونکہ یہ زید اضافہ ہوا ہے، اس کے لیے موصوف لایا گیا ہے ابن کو، اور یہ ابن اضافہ ہوا ہے علم آخر عمرو کی طرف، تو یہاں پر تنوین ترنم کو حذف کرنا جائز ہے اور کر سکتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ تنوین ترنم کے جو اقسام ہیں وہ ختم ہو گئے، تنوین کے اقسام جو ترنم تھا آخری وہ ختم ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔